بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں چونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ایک اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج کے اس دور میں دین کی حقانیت، اسلامی معلومات اور اسلام کے حوالے سے اسلام پر ریسرچ اور تحقیق ماضی کی نسبت آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں بہتر سے بہتر ہو گئی ہیں۔ آج لوگ علمی حوالے سے ماضی کی نسبت بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری معلومات، بہت سارا ڈاٹا ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جو عبادت کرتے ہیں، اب ایک عبادت کرنے والا جو ہمارے معاشرے میں فرد ہے، اس کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، میں جب روزہ رکھتا ہوں، میں جب زکوٰۃ دیتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میری آخرت بنے گی۔ ان عبادات کو کرنے کے نتیجے میں مجھے جنت ملے گی، میں دوزخ سے دور ہو جاؤں گا اور جنت کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن سب سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان عبادات کے جو ایک سماجی اثرات ہیں، ان عبادات کو کرنے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں جو ایک تبدیلی برپا ہونی تھی وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ ہم ساری عبادات کا جو ایک رزلٹ لینا چاہتے ہیں وہ آخرت میں لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم عبادت کو اس انداز سے کریں کہ ہماری عبادت کو کرنے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہمارے رویے میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اگر اس سوچ کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے عبادت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بہت اچھی زندگی بن جائے، ہمارا معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ بن جائے، اور ہمارے معاشرے کے جو اجتماعی مسائل ہیں وہ بڑی جلدی حل ہو جائیں اگر ہم ان عبادات کا نتیجہ دنیا میں حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو ایک عبادت کرنے والے بندے کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میرے اجتماعی رویے کیسے بننے چاہیے، عبادت کرنے کے نتیجے میں میرے اندر کیا ڈسپلن آیا، عبادت کرنے کے نتیجے میں کیا میں انسانیت کے قریب ہو گیا، اس عبادت کرنے کے نتیجے میں کیا میرے اندر ایک وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوا، اور اس عبادت کرنے کے نتیجے میں کیا میں بری عادات چھوڑ چکا ہوں یا نہیں۔ اب ان پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس انداز میں عبادت کرنے کے نتیجے میں ان نتائج کو اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت اچھا اور ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیش نظر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے جو ایک سماجی اثرات ہیں، جو مثبت اثرات ہیں سوسائٹی میں، وہ اثرات ہمیں نظر آنے چاہیے۔ عبادات کے اجتماعی اور سماجی پہلو ہمارے معاشرے میں اجاگر ہونے چاہیے تاکہ ہماری ان عبادات کرنے کے نتیجے میں دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی بن سکے۔ اگر ہم عبادت کے نتائج دنیا میں پیدا کریں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا ہماری جنت بن جائے گی، اور دنیا کے جنت بننے کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ اس لیے دوستو، ہمیں کوئی بھی عبادت کرنے کے نتیجے میں اس عبادت کے سماجی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس عبادت کے جو مقاصد ہے، جو معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق پیدا کرنے چاہتے ہیں، ان مقاصد کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو پھر عبادت کا ہمیں حقیقی فائدہ ہوگا۔ اس لیے حقیقی فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں یہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم عبادت کے جو سماجی پہلو ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بن سکے۔ شکریہ۔